اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پانی، نمک اور آگ۔ ایک دن امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی کیا چیز ہے جس کا سوال کیا جائے تو اس کے دینے سے انکار کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پانی کو تو ہم لوگ جانتے ہیں، مگر نمک اور آگ سے انکار نہ کرنے کا کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب، جس نے کسی کو آگ دی تو گویا اس نے تمام وہ چیز صدقہ کی جو اس کی آگ پر پکی، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا وہ تمام چیزیں صدقہ کی جن میں وہ نمک ڈالا گیا، اور جس نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جہاں پانی مل جاتا ہو تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو گویا اس نے اس کو زندہ کیا۔ اپنا مال کیسے خرچ کرو؟ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک دینار ہے، اسے کیسے خرچ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے آپ پر خرچ کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ انہوں نے کہا، ان کے علاوہ ایک اور دینار بھی میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ انہوں نے کہا، اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ان پر خرچ جن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا، اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اس پر خرچ کرو جو اس کا حقدار ہے۔ مفلس کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے پیارے ساتھیوں سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ دنیا کا دوسرا سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا، نمازیں، زکوٰۃ، روزے تو ہوں گے، مگر ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ پھر اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ اگر اس کی نیکیاں اس کے ظلم کا بدلہ ادا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو پھر ان مظلوموں کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس ظالم کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جب موقع ملے فوراً نیکی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جب کسی نیک کام کرنے کا موقع ملے تو اسے یہ نیک کام فوراً کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ پھر یہ موقع نہ ملے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت غریب ہو جائے اور غریبی اس کو نیک کام کی توفیق نہ دے، یا ایسا دولت مند ہو جائے کہ دولت مندی کے گھمنڈ میں نیک کام نہ کرے، یا ایسا بیمار ہو جائے کہ نیک کام کر ہی نہ سکے، یا ایسا بوڑھا ہو جائے کہ نیک کام کرنے کی ہوش ہی نہ رہے، یا موت آ جائے جس سے کوئی کام کرنے کی طاقت، یا وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے اور سیدھا راستہ چھوڑ دے، یا اس کو کوئی حادثہ پیش آئے جو اس کو نیک کاموں سے روک دے۔ اس لیے اے لوگوں، جب موقع ملے فوراً نیکی کرو۔ اللهم صل على